سابق امریکی صدر جیمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جیمی کارٹر طویل عرصے سے علیل تھے۔ ان کا انتقال جارجیا میں اپنے گھر پر ہوا۔ جیمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جیمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ جیمی کارٹر نے اسرائیل اور مصر کے درمیان امن کے لیے ثالثی کی۔ امریکی صدر کا جیمی کارٹر کے انتقال پر سوگ کا اعلان۔ جیمی کارٹر کے انتقال پر امریکی پرچم سرنگو کر دیا گیا۔ جیمی کارٹر کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جائے گی۔ امریکہ اور دنیا نے ایک غیر معمولی رہنما، سیاستدان اور انسان دوست کو کھو دیا۔ جیمی کارٹر کی شخصیت اصول، ایمان اور انسان دوستی کی علامت تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ جنوبی کوریا میں لینڈنگ کے دوران مسافر طیارہ حادثے کا شکار، 179 افراد ہلاک، 2 معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ہوائی جہاز میں عملے کے 6 ارکان سمیت 181 مسافر سوار تھے۔ طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران طیارہ رن وے سے پھسل کر بارڈ سے ٹکرا گیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ مسافر طیارہ بینکاک سے مبان پہنچا تھا۔ جنوبی کوریا کا طیارہ حادثے پر 7 روزہ سوگ کا اعلان، سرکاری عمارتوں اور دفاتر پر پرچم سرنگو رہے گا۔ ایئر لائن سربراہ نے طیارہ حادثے پر سر جھکا کر قوم سے معافی مانگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی کوریا میں طیارے حادثے پر افسوس کا اظہار۔ طیارہ حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ ہے، غم کی گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ مدارس کی رجسٹریشن کا بل قانون بن گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ 2024 کے مطابق ہوگی۔ وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر مملکت نے بل سے متعلق اسمبلی کی منظوری دی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کا بل 20 اکتوبر کو سینیٹ اور 21 اکتوبر کو قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا۔ صدر مملکت نے 27 دسمبر کو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 پر دستخط کیے۔ آصف علی زرداری نے مدارس رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے ذریعے ایکٹ کے سب سیکشن 5، 6 اور 7 میں ترمیم کی گئی۔ ہر مدرسہ اپنی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ ہر مدرسہ اپنے حسابات کا آڈٹ کرا کے رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کرائے گا۔ کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی، مذہبی منافرت پر مبنی مواد شائع کرے گا نہ پڑھائے گا۔ بل کا متن۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر JUI کا اظہار تشکر۔ جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد رنگ لے آئی۔ JUI دینی مدارس کے تحفظ میں ہمیشہ کردار ادا کرتی رہے گی۔ مدارس کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ مدارس کی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دینی اداروں کے تحفظ کے لیے علماء کا اتحاد اہم ہے۔ ترجمان JUI اسلم غوری کا رد عمل۔ مدارس بل کا مسئلہ حل ہو چکا۔ آج صدر پاکستان کی جانب سے آرڈیننس بھی آ گیا ہے۔ جو مدارس ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تمام بورڈز کی بات مان لی گئی ہے۔ دینی مدارس کے نصاب میں حکومت نے کوئی عمل دخل کیا نہ ہی کرے گی۔ مدارس کی آزادی اور خود مختاری ہر صورت مقدم ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا بیان۔ مدارس عربیہ کی رجسٹریشن کا معاملہ ہمارے مطابق تو حل ہو چکا ہے۔ جو مدارس اپنی رجسٹریشن وزارت صنعت سوسائٹی ایکٹ کے تحت کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے تحت کروا لیں، اور جو مدارس ڈائریکٹر جنرل مذہبی ایجوکیشن کے تحت اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں یا آگے کروانا چاہتے ہیں ان پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ گیند بازوں نے جان لڑائی، پھر بھی جیت ہاتھ نہ آئی۔ سنچورین ٹیسٹ میں بالرز کی کم ہدف کے دفاع کی بھرپور کوشش۔ جنوبی افریقہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے 148 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ محمد عباس کی شاندار بالنگ کی بدولت پاکستانی ٹیم میچ میں واپس آئی۔ محض 99 رنز پر جنوبی افریقہ کی 8 اہم وکٹیں گرا دیں۔ روباٹا اور مارکو جانسن پاکستان کی جیت میں دیوار بن گئے۔ دونوں کھلاڑیوں کی 9ویں وکٹ پر 51 رنز کی فاتحانہ شراکت داری اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ ایڈم مارکرم 37 اور روباٹا نے 31 رنز بنائے۔ محمد عباس نے 6 اہم کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ پہلی اننگ میں 89 اور دوسری اننگ میں 37 رنز بنانے پر ایڈم مارکرم مین آف دی میچ قرار پائے۔ جنوبی افریقہ کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ جنوبی افریقہ سنچورین ٹیسٹ میں فتح کے بعد ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے
دونوں سائڈ سے خوش دلی سے یہ کمیٹیاں نہیں بنائی گئیں. میں سمجھتا ہوں دباؤ میں بننے والی کمیٹیاں بغیر کسی اصول کے بنیادی چیزوں کو طے کیے بغیر جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ یقیناً نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی. اور کیا 9-10 مئی یا 26 نومبر سے بڑا جرم نہیں ہے سول نافرمانی کا اعلان کرنا؟ سول نافرمانی جو ہے یہ تو ملک دشمنی ہوتی ہے، ریاست دشمنی ہوتی ہے. ریاست کو اپاہج کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. سول نافرمانی کا اعلان 9 مئی اور 26 نومبر سے بڑا جرم ہے. سول نافرمانی ریاست اور ملک کے خلاف دشمنی ہوتی ہے. پہلے کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، اب محنت سماجت ہو رہی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آج امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. پاکستان پر کس وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے، چیزیں سامنے آنی چاہیے. بانی پی ٹی آئی مذاکرات سے پہلے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے. دونوں جانب سے خوش دلی سے کمیٹیاں نہیں بنائی گئیں. ایسی کمیٹیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی. میاں جاوید لطیف کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو ڈی شاٹ نہ جانے پر بانی کی رہائی کی آفر ہوئی تھی. شیر افضل مربت کا دعویٰ نواز شریف بانی پی ٹی آئی آصف زرداری کو آپس میں بٹھانا ہوگا. مذاکرات کے ذریعے ہی ملک آگے بڑھے گا. حکومت کے وزراء نے بیانات دینے ہیں تو پھر کمیٹیاں کیوں بنائیں؟ مذاکرات صرف پی ٹی آئی نہیں سب کی ضرورت ہے. رہنما تحریک انصاف شیر افضل مربت. مذاکرات جو ہیں اس پہ جب مذاکراتی ٹیم بنا دی میاں نواز شریف صاحب کے حکم کے تحت حزب اقتدار کی تمام پارٹیز نے مل کے، تو یہ ایک گو اہیڈ تھا، کنسنٹ تھی. اور جو لوگ آج یہ سوالات کر رہے ہیں میڈیا سے اور عوام سے کہ یہ 15 دن، جس طرح آج خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا ہے، تو یہ سوال ان کا میاں نواز شریف صاحب سے بنتا ہے. ان کے اقدامات کو کس طرح جو ہیں انہی کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں مذاق اڑا رہے ہیں. یا تو میاں صاحب کو پھر کمیٹی نہیں بنانی چاہیے تھی. اکانومی کا پہیہ ابھی چلنا شروع ہوا ہے. آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی، خیرات سے ملک نہیں چلتے، لیکن ٹیکسز سے ملک چل سکتے ہیں. ملک کے خاطر آپ سب اکٹھے ہو جائیں. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں جو اصلاحات لا رہے ہیں. معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. کوشش ہے کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں. مہنگائی میں نمایاں کمی آ رہی ہے. بجٹ کی تیاری میں تجاویز کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے. معیشت کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. مثبت پالیسیوں کی وجہ سے معیشت بہتر ہوئی. اختلافات ہو سکتے ہیں مگر ملک کے لیے سب اکٹھے ہیں. خیرات سے تعلیمی ادارے اور ہسپتال تو چل سکتے ہیں، ملک خیرات سے نہیں ٹیکس سے چلتے ہیں. بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہونے پر ہم آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کسانوں اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے گفتگو. میں آج ایک وائٹ پیپر ریلیز کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. تو جو فائنینشیل irregularity ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر، وہ 152 ارب روپے. جیسے ڈی جی پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ فرضی کمپنیز ہیں اور تمام تر پیسہ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے والنٹیئرز کو، جو آگے پھر استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے لیے اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی کیمپین کے لیے. ریسکیو 1122 کی جو گاڑیاں تھیں، کیا یہ گاڑیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ آپ دھرنوں میں اور پروٹیسٹ میں چلائیں اور سیاسی ورکروں کو اس پہ چڑھا کے آپ اسلام آباد لے کے آئیں؟ پی ٹی آئی حکومت نے کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا. کے پی میں کرپشن عروج پر ہے. صوبے میں مالی بدعنوانیوں اور ضابطوں میں اضافہ ہوا. عطا تڑر نے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا. کیا سرکاری مشینری دھرنوں اور احتجاج میں استعمال ہونے کے لیے ہے؟ باتوں اور لشکر کشی سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. خیبر پختونخوا حکومت کے خزانے سے کروڑوں روپے سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے لیے دیے جا رہے ہیں. جس وقت کرم کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت تھی اس وقت کے پی حکومت کیا کر رہی تھی؟ پنجاب میں بزدار کے ذریعے بدلہ لیا گیا، اب کے پی میں علی امین گنڈا پور کے ذریعے بدلہ لیا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس.
بانی پی ٹی آئی نے کوئی NRO نہیں مانگا، حکومت سے مذاکرات ملکی مفاد میں کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف اور گورنر فیصل کریم گنڈی کے بیانات سمجھ سے بالاتر ہیں۔ خواجہ آصف کو ڈر ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو ریحانہ ڈار اسمبلی میں آ جائیں گی۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا وزیر دفاع خواجہ آصف اور گورنر خیبر پختونخوا کے بیانات پر شدید رد عمل۔ کوہاڑ گرینڈ جرگے میں اہم پیشرفت، کرم میں قیام امن کے لیے افریقین میں معاہدہ طے پا گیا۔ افریقین کو بھاری اسلحہ جمع کرانا پڑے گا، اسلحہ استعمال کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد ہوگا۔ کرم امن معاہدے کی تفصیلات دنیا نیوز نے حاصل کر لیں۔ کرم میں لوکل امن کمیٹی کسی بھی تنازع کو حل کرے گی۔ ناکامی کی صورت میں گرینڈ جرگہ، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مداخلت کریں گے۔ بنکرز کو 1 ماہ کے اندر ختم کیا جائے گا۔ سڑکوں اور شاہراہوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ کسی بھی واقعے کی صورت میں قریبی گاؤں کے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اراضی تنازعات کو قبائلی قانون کے تحت حل کیا جائے گا۔ بھاری اسلحے کو جمع کیا جائے گا۔ قواعد اور ضوابط مشترکہ کمیٹی طے کرے گی۔ نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ امن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی بھی قبیلہ پناہ نہیں دے گا۔ معاہدے کا متن۔ پارا چنار پشاور مرکزی شاہراہ اور اپر کرم کے راستے 2.5 ماہ سے بند۔ اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی بدستور معطل۔ متعدد علاقوں میں ادویات، خوراک اور اشیاء ضروریات کی شدید قلت، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اپر کرم میں راستوں کی بندش پر مختلف شہروں میں دھرنے، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ کراچی میں 11 مقامات پر دھرنوں کے باعث ٹریفک روانی متاثر۔ ایم اے جناح روڈ، نواز چورنگی، شاہراہ فیصل، انچولی، عائشہ منزل، گلستان جوہر میں دھرنے۔ سڑکیں بند ہونے سے شہری رل گئے۔ کراچی پولیس چیف اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی مذاکرات کے لیے نواز چورنگی آمد۔ عمائدین سے ٹریفک بحالی میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر دھرنے کے باعث ٹریفک کے مسائل۔ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جب تک وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو تو ان کے ذہنوں کو پرگندہ کیا، ان کے ذہنوں کو خراب کیا۔ کس طرح؟ جس طرح ایک سوئسائڈر تیار کیا جاتا ہے، سوئسائڈر تیار کرنے والا شخص بھی اتنا ہی مجرم ہے، اس کا ہینڈلر، اس کا سہولت کار اور سوئسائڈر، یہ سارے کے سارے، بلکہ سوئسائڈر کا جرم کم ہے بلکہ جو اس کو تیار کرتا ہے اس کا جرم زیادہ ہے۔ سول نافرمانی کی باتیں بہت پرانی ہیں۔ IMF کو بھی یہ خطوط لکھے گئے تھے۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے اب امریکہ کے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہے۔ پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کے خلاف سازشوں کو مل کر ناکام بنانا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے 3 بار اسلام آباد پر حملے کیے۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا۔ 9 مئی 26 نومبر کے منصوبہ سازوں کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حکومتی اقدامات سے ہمیشہ درست سمت میں گامزن ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ سی ایم پنجاب لائف اسٹاک کارڈ کا اجرا۔ دیہی خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا پیکج۔ پہلے فارمر رہنمائی ایپ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کی خواتین کے لیے باعزت روزگار کے دروازے کھول دیے۔ دیہی خواتین کو روزگار کمانے کے لیے گائے اور بھینس مفت ملیں گی۔ سی ایم لائف اسٹاک کارڈ سے 80,000 مویشی پال فارمر 27,000 روپے فی جانور بلاسود قرض لے سکیں گے۔ لائف اسٹاک کارڈ کے ذریعے 4 لاکھ جانور میٹ ایکسپورٹ کے لیے تیار ہوں گے۔ ترقی کا سفر شروع ہے، سب شریک ہوں گے۔ دیہات میں رہنے والی خواتین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خوشحالی ہر دھیرانی کا حق ہے۔ پنجاب کے لائف اسٹاک فارمر کا بھرپور ساتھ دیں گے مریم نواز۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ ہم ان کے بلز کو آنکھ بند کر منظور کریں۔ آج کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن، الفا جنریشن، وہ بچے تو کمپیوٹر پر ہی سارا کام کرتے ہیں۔ ان کی ریسرچ کا دار و مدار کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو الیکٹرانکلی کام کرتے ہیں وہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ ہم ڈیجیٹل نیشن کی بات کیسے کر سکتے ہیں اس ملک کو بنانے کی؟ انٹرنیٹ پر پابندی لگاتے وقت پیپلز پارٹی کو کبھی آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت ہمیں انٹرنیٹ سپیڈ پر لیکچر دیتی ہے، بہانے بناتی ہے۔ جب انٹرنیٹ کا یہ حال ہے تو ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کی بات کیسے کرتے ہیں؟ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو پیپلز پارٹی جمہوری جماعت کے طور پر حکومت سے پوچھے گی۔
वफाकी हुकूमत चाहती है कि उनके बिल को आंख बंद करके मंजूर करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध अंधाधुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हरमना इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 समुंदरी से फैजपुर तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक धुंध के बाद बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर शेरशाह से साहिबपीर तक ट्रैफिक की एंट्री बंद। सियालकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ड्राइवर हज़रात को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स हज़रात को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। इजरायली फोर्सेस के गजा में मुसलमानों पर गाजिबाना हमले जारी। सिहोनी फौज की पनाहगाहों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा की पट्टी में वहशियाना हमले। 13 फलस्तीनी शहीद। अल-वफा हॉस्पिटल की बिलाई मंजिल पर इजरायली फौज का हमला। 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जबालिया में इजरायली बमबारी से बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद हुए। शदीद सर्दी से 5 फलस्तीनी नौज़ायदा बच्चा भी शहीद हो गया। मकबूजा मगरबी के इराने में इजरायली फौज की बर्बरियत में 21 साला फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 45,514 हो गई। 1,08,189 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। आलमी इमदादी ग्रुप साथ हमारतवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम की रिहाई का मुतालबा। और बाबर आजम T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। ICC का T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद खिलाड़ियों का ऐलान। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और भारत के अर्शदीप सिंह भी फहरिस्त का हिस्सा।